ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ایک اہم ایشو ہے آج اور 3 اہم میرے گیسٹ ہیں. ایشو جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ایک آئینی طریقہ کار ہے اور وہ آئین کا آرٹیکل 243 کا 4 یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا پروسیجر ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا. اور وہ میرے پاس بھی ہے اور دیکھ بھی سکتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے 4 نمبر پہ The President shall on advice of the Prime Minister appoint the Chairman Joint Chief of Staff Committee, the Chief of the Army Staff, the Chief of the Naval Staff and the Chief of the Air Staff, and shall also be determined their salaries and allowances. یہ آئین کا آرٹیکل ہے, کلیئر کٹ ہے کہ اٹ از دا ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر. اب اس میں بہت سے اہم گیسٹ ہیں جو پروسیجر کو بھی جانتے ہیں. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ سینئر موسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 وہ پھر اپنی ایج یا اپنی سینئرٹی کے بنیاد پہ ان کا نمبر ہوتا ہے. تو آرمی چیف ان میں سے 4 نام جو ٹاپ کے ہوتے ہیں ان کو وزیر اعظم کو ریکمنڈ کر دیتے ہیں تھرو منسٹری آف ڈیفنس, اور پھر پرائم منسٹر ان میں سے ان کا ثوابدید ہے. صرف پرائم منسٹر کا ثوابدید ہے. دیر از نو ایڈوائز فار اینی پرسن. کسی کی ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ وہ بیک گراؤنڈ میں کسی سے بات کر لیں, لیکن آئینی طور پر کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ایڈوائز دے یا یہ ایڈوائز لیں. اٹ از دا ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر. اینڈ دا پریزیڈنٹ اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا, کہ in the exercise of his function the president shall act on and in accordance with the advice of the cabinet or the prime minister, provided that within 15 days the president may require the cabinet or as the case may be the prime minister to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall within 10 days act in accordance with the advice tender after such reconsiderations. تو یہ ایک پروسیجر ہے. اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں میرے جو سامنے آ رہے ہیں, تو میں اپنے مہمانوں سے اس کے بارے میں پوچھوں گا. میرے پاس 3 اہم مہمان ہیں. میرے پاس ہیں جناب جنرل قادر بلوچ صاحب, وفاقی وزیر دفاعی تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آ جائیں. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی, سیکرٹری دفاع, سابق وزیر دفاع اور دفاعی تجزیہ. آپ کا بھی بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اعجاز الحق صاحب, سربراہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء. ان کی یہ تعارف تو ہے, لیکن ایک پاکستان کے ایک بڑے آرمی چیف کے آپ کے صاحبزادے بھی ہیں, تو بہت قریب سے انہوں نے فوج کو اور ان تمام رولز کو بھی دیکھا ہے, تو ان کی موجودگی کا بھی بڑا فائدہ اٹھائیں گے. میں جناب سب سے پہلے آ جاتا ہوں جنرل نعیم خالد لودھی سے. پہلے ذرا اعجاز صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. اعجاز الحق صاحب, آج میں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ڈسکریشن ہے آئین میں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم جو یہ سن رہے ہیں اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے, اس کو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو. پھر ہم نے 3 اسٹیٹمنٹ سنے عمران خان کے, اس کی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ سے وضاحت ہوں. آپ کے بہت قریبی دوست بھی ہیں, ساتھی بھی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ آرمی چیف ہونا چاہیے, تو ہم طالب علم کو سمجھائیے کہ میرٹ کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ محب وطن بھی ہونا چاہیے, تو یہ بھی بتا دیں کہ محب وطن سے کیا مراد ہے ان کا. اور تیسرا یہ کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے کے ڈیمانڈ سے میں دستبردار ہو رہا ہوں. تو کانسٹیٹیوشن میں ان کی کہاں جگہ تھی جہاں سے یہ دستبردار ہو گئے؟ جی اعجاز الحق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو آپ نے بتایا اپنے اوپننگ اس میں ڈائلاگ میں کہ یہ ڈسکریشن ہے پرائم منسٹر کی اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس سے پہلے یہ ہوتی تھی پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن. 90s میں یہ ہوتی تھی پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن ہوتی تھی. اور اب کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یا 8th امینڈمنٹ کے بعد 18th امینڈمنٹ کے بعد یا 13th امینڈمنٹ کے بعد میرے خیال میں یہ ہوگی پھر پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہوگی. تو آواز نہیں آ رہی. جی تو بولیں اعجاز الحق صاحب بولیں. تو اب
اس کو یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ متنازع بنایا گیا ہے اس کو. اس سے پہلے یہ کبھی بھی متنازع نہیں ہوئی. ایک تو یہ کہ 13 جماعتیں ہیں جو فیصلہ کرنے والی ہیں وہاں پہ, اور 13 جماعتوں کی اپنی اپنی سامنے آیا ہے کہ خواہشات سامنے آئی ہیں. عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ یہ ضرور کہا تھا کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس سے دستبردار کرتا ہوں, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ حکومت ہے, کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, ان کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ فیصلہ کرنے کے بجائے ان کو آگے جانا چاہیے, اور اس کے بعد الیکشنز کروانے چاہیے, اور پھر آرمی چیف آنا چاہیے. لیکن یہ تمام ان کے خواہشات ہی تھیں. میرے خیال میں اس پہ عمل درآمد ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ اپوزیشن میں تھے. نہ اس مسئلے پہ کوئی کنسلٹنسی ہوتی ہے, نہ اس مسئلے پر کوئی بحث ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ سب کو چاہیے کہ میرٹ کو مد نظر رکھیں. اور دوسری بات جو جنرل صاحب مجھ سے بہتر بتائیں گے کہ یہ سارے ایک ہی کورس کے ہوتے ہیں. ان کے جو عموماً 3-4 نام جو آئیں گے آپ کو, یہ ایک ہی کورس سے تعلق رکھتے ہوں گے, اور صرف یہ کہ ان کا رول نمبر جو ہے کے مطابق وہ سینیورٹی آ جاتی ہے, کہ اوپر کون تھا, رول نمبر کس کا تھا, نیچے. سارے ایکولی کوالیفائی کرتے ہیں. سارے میرٹ پہ جو لیفٹیننٹ جنرل بن گئے ہیں وہ ایکولی میرٹ پہ بھی پورا اترتے ہیں. تو اس میں کوئی تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں, کیونکہ ماضی کے اندر پی ایم ایل این نے 5 مرتبہ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا کہ 5 مرتبہ جو انہوں نے پورا شجرہ نسب نکال کر اپنے اپنے طریقوں سے بات چیت کر کے ملاقاتیں کر کے پھر فیصلے کیے, اور ان فیصلوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر ایک کے ساتھ ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مسئلہ بن گیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو آج تک انٹیکٹ ہے. میں اس میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب 1 منٹ مجھے دیں. جی اس وقت نیلم جیلم جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ بالکل تباہی کے دانے پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ ادارہ جو ایک ہمارا انٹیکٹ ہے, اگر فیٹف میں جانا ہے تو فوج کے پاس جائیں. اگر آپ نے آئی ایم ایف سے مذاکرات آپ کے کامیاب نہیں ہو رہے تو آرمی چیف سے آپ فون کروائیں. اگر آپ نے امریکہ کا دورہ کرنا ہے تو بھی آپ آرمی چیف سے جو ہے وہ ان کی جو مداخلت ہوتی ہے تو پھر آپ وہاں پر گئے. ماضی میں بات کر رہا ہوں, ایون خان صاحب کا بھی جو ٹرپ ہوا تھا واشنگٹن کا, اس میں بھی جنرل باجوہ کا ایک بہت بڑا اہم کردار تھا اس اپوائنٹمنٹ کروانے میں اور اس کو آگے لے جانے میں, کیونکہ فوج ہماری کا ماضی میں بھی اور اب بھی ہمیشہ پینٹاگون کے ساتھ ایک بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, اور ان کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو آج اس ادارے کو جو کہ ہمارا انٹیکٹ ادارہ ہے, اس کو متنازع بنانا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بری بات میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. میں آگے چل کے آپ سے ایشو کروں گا, بات کروں گا. جنرل خالد لودھی صاحب, میں آپ کے پاس لاسٹ میں آؤں گا کیونکہ آپ ڈیفنس سیکٹری رہے ہیں, اس پروسیجر کو آپ نے قانونی طور پہ دیکھا ہے. میں پہلے جنرل صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. جنرل صاحب, ایک تو یہ سوال ہے, میں نے رولز بھی بتائے, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن میں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ عمران خان میرٹ مانگتے تھے پہلے, پھر محب وطن جنرل مانگتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ میں اب اس ڈیمانڈ سے دستبردار ہو رہا ہوں. یہاں تک تو کویشچن میں نے ان سے بھی پوچھا. ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے مشورہ کریں گے, اور جو نواز شریف صاحب کہیں گے تو پھر وہ آرمی چیف. تو یہاں نواز شریف کہاں ہیں اس اپوائنٹمنٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, جہاں تک عمران خان صاحب کی رائے کا تعلق ہے کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, میرٹ پہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے جنرل میرٹ پہ نہیں ہوتے سر, کوالیفائی میں عرض کر رہا ہوں نا. جی سر. اگر وہ کہتے اپنی رائے دیتے, اچھا رائے ہے ان کی, وہ رائے ہے, تو اس پر آپ اس کو نہیں مار سکتے. وہ میرٹ والی کر دی. پیٹریٹزم کے بارے میں بھی وہ سمجھتے ہیں پرابیبلی کہ اس میں بھی دائیں بائیں ہو سکتا ہے. اس کا ویو پوائنٹ ہے, ایک ویو پوائنٹ اپنا دے رہے ہیں. اس سے اس کی اپنی کم عقلی کا تھوڑا بہت جو ہے نا اس میں تھوڑی بہت سر, ہمارے جنرل بات یہ ہے پاکستان کے 75 سال میں کوئی جنرل کیا محب وطن نہیں تھا سر. نہیں, میں ایک سسٹم کے مطابق 35-36 سال سروس کرنے کے بعد ایک آدمی کی باری آتی ہے 36ویں 37ویں سال میں, اور اس وقت تک اس کی کمپیٹنس کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا ہے.
उस वक्त तक उसकी पेट्रियाटिज्म के बारे में कोई यकीन किसी को नहीं होता है, और ज़रूरत लो इस बात की पड़ जाती है कि एक पार्टी लीडर इमरान खान साहब के लिए तमाम रिगार्ड और रिस्पेक्ट में होना चाहिए कि एक पार्टी के लीडर हैं कि उसकी राय आ जाए और उसकी राय को सामने रखते हुए फिर प्राइम मिनिस्टर इस बात को कंसीडर करे और उससे पूछे कि जी आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, पेट्रियाटिज्म के स्टैंडर्ड्स क्या है, कॉम्पिटेंस के क्या हैं। एक नए सिरे से फौज का जो सिस्टम चला आता रहा है जिसके मुताबिक लोग उस रैंक तक पहुंचे हैं, अब एक नए पंडोरा बॉक्स खोलने वाली, एक नई कहानी शुरू करने वाली। अब ये काबिलियत इमरान खान साहब ने अपने ऊपर कैसे, मकसद है कि फ्रॉम वेयर डिड ही आई मीन टेक इट, कि भाई उसमें वो कॉम्पिटेंस है कि यहाँ पर 36-37 साल में सिस्टम के मुताबिक उनकी कॉम्पिटेंस का नहीं पता चला, सिस्टम के मुताबिक उनके पेट्रियाटिज्म का पता नहीं चला। लेकिन इस वक्त इमरान खान को अगर बिठाया जाएगा तो वो उस हीरे को चुनेगा जो उसकी क्वालिफिकेशंस को पूरा करता हो। ये ज़रा थोड़ा सा बेअक्ली वाली बात है, उसको ये बात करनी नहीं चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कि वो दस्तबरदार में हो गया, वी शुड टेक एक्सेप्शन। आप जो कहा है कि मैं जो बात ये है कि फौज के इस वक्त जो लोग हैं रन में, ये इनकी कॉम्पिटेंस उसी सीनियरिटी के एक कोर्स से मुतालिक है, और ऑर्डर ऑफ पासिंग आउट में किसी को एक पहला नंबर मिलता है, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा। अगर उनमें फ़र्क है तो वो ऑर्डर ऑफ पासिंग आउट का है। अगर मुझसे कोई पूछे एक ओल्ड सोल्जर होने के नाते, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन सर्विंग विद मी, काफ़ी जूनियर है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं तो कोई फ़र्क नहीं करूँगा। जो उनकी सीनियरिटी फौज ने इनके पासिंग आउट के वक्त पर तयन किया था, उसी तरह ही मैं उनकी ब्लेसिंग कर लूँगा, और प्राइम मिनिस्टर अपने डिस्क्रिशन इस्तेमाल करें और अपनी वो जो करना है वो कर ले, वो उसका इख्तियार है। रहेगी बात यह कि इमरान खान साहब फिर इसने अपने ऊपर ये ले कि अभी मैं परवाह नहीं करूँगा, जो करना है करें। भाई किसने आपसे, कहाँ पे आपका प्रोविजन है, कहाँ पे दिया हुआ आईन? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यू हैव टेकन इट अपॉन योरसेल्फ कि जी आप हैं, आपने अभी परवाह नहीं किया तो इसलिए वो दे कैन डू एनीथिंग। वो इंतजार में थे कि इमरान खान साहब ये बात करें और उसके बाद हम कार्रवाई करें। रहेगी ये बात अब मेरे वज़रा साहिबा का, वज़रा उनकी राय का था जहाँ तक ताल्लुक है, ये अपनी नौकरी पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए। बात यह है कि एक पार्टी होता है, पार्टी के अंदर कंसल्टेशंस होते हैं। कंसल्टेशन ये ना कि ये कह देना कि बिल्कुल कंसल्टेशन नहीं होगा और प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बंद रखेगा और सडनली ही विल कम आउट विद एन ओपिनियन। नो, बट आइन में उसकी क्वेश्चन ये है कि ये वो चीजें हैं जिसको सामने लाने की जरूरत नहीं है। कंसल्ट किसी से भी कर सकता है, और वो पार्टी प्रेसिडेंट है, वो पार्टी का कायद है, अगर उससे उन्होंने जरूर पूछा होगा, जरूर पूछा होगा। पूछा ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि इत्तेहादियों से भी पूछा होगा, बल्कि कई और से पूछा होगा, लेकिन इसको मेंशन करना, हम जैसे लोगों से पूछा होगा, लेकिन इसको मेंशन कर लेना, ये कार्रवाई कर लेना, ये वज़रा साहब मेरे ख्याल में जरा थोड़ी सी वो नौकरी पक्की करने बड़ी बात है, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है। मैं आगे आपसे बात करूंगा सर इस इशू पे। मैं आता हूं जनाब जनरल खालिद लोधी साहब। सर आप तो इस प्रोसेस का हिस्सा भी रहे हैं, और मैं ये 3 सवाल लेके भी आऊँगा आपकी तरफ भी, कि पहले तो ये है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, प्रोसीजर क्या है सर, थोड़ा सा हमें बता दीजिए, लोगों को बता दीजिए। फिर दूसरा ये कि सर ये जो एक मुहिब वतन जर्नल और एक मेरिट पे जर्नल, और फिर कि जी मैं अब डिमांड से दस्तबरदार हो रहा हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह कह रहे हैं और हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म फ़ैसला नवाज शरीफ करेंगे कि आर्मी चीफ कौन होगा। तो इस पे ज़रा सा फिर राय दीजिए सर। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख्याल था कि आप पुरानी बातों को छोड़कर जो नई बात हो रही है उसका ज़्यादा जिक्र करेंगे, लेकिन आपने पुरानी चीज़ें पकड़ी हुई हैं, शायद आपकी मर्जी है, आपका प्रोग्राम है। देखिए मैं आपको पहले तो सारा प्रोसीजर आगे भी आऊँगा सर, अभी पहला है सर, आगे मैं पूछूंगा नया क्या हो रहा है। जी 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 मैं बताता हूँ। तो अगर तो एक वैकेंसी हो तो 3 नाम जाते हैं GHQ से, अगर 2 वैकेंसीज हो जो कि इस केस में है तो 5 नाम जाते हैं GHQ से, और वो सील होकर उसके अंदर उनके सर्विस के फोल्डर रखकर एक सीनियर ऑफिसर बाय हैंड लेकर जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का और कोई काम नहीं होता सिवाय इसके कि उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लगाते हैं और उसी तरीके से सील बंद उस अफसर के हवाले करते हैं, या कोई और अफसर वो लेके चला जाता है वज़ीर आज़म के पास। वज़ीर आज़म का टोटल प्रीरोगेटिव है कि इन 5 में से जिसको वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दें और जिसको वो आर्मी चीफ बना दें। जहाँ तक बाकी लोगों से कंसल्ट करने का ताल्लुक है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वज़ीर आज़म का जो ओथ है वो क्या कहता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है।
وہ یہ کہتا ہے کہ میرے علم میں جو بات لائی جائے گی میں غیر متعلقہ لوگوں سے اس پر کوئی بات نہیں کروں گا، ریویل نہیں کروں گا اس کی انفارمیشن غیر متعلقہ لوگوں کو. یہ اوتھ کا حصہ ہے اور اوتھ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اب دیکھیں صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ ویسے تو اگر وہ پرائم منسٹر اپنی بیگم سے بھی کریں مشورہ تو کوئی نہیں اعتراض کر سکتا، لیکن اگر آپ سر عام یہ کہیں کہ میں یہ چیز ان سے پوچھنے جا رہا ہوں یا جو لوگ کہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے شخص اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی سیاسی ساکھ اور اپنی ساکھ کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. تو یہ مشورہ آپ سے بھی کر سکتے تھے، جنرل صاحب سے بھی کیا ہوگا اور نواز شریف صاحب سے بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسے کھلے عام کہنا کہ جی میں ان سے پوچھ کے کروں گا، تو یہ اپنے آپ کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اپنے اوتھ کو انڈرمائن کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ بالکل صحیح کسی نے کہا ہے جو بھی کہا ہے. البتہ خاموشی سے 100 لوگوں سے کر لیں. بہترین مشورہ دینے والے آرمی چیف ہو سکتے ہیں یا ڈیفنس منسٹر ہو سکتے ہیں، یا ایسے لوگ جیسے جنرل صاحب بیٹھے ہیں جن کو کہ پتہ ہے، لیکن خاموشی سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ جو چیف ہیں وہ کسی کا اپنا وہ نہیں بتاتے، اپنا وہ لکھ کر نہیں دیتے. اگر ویسے ان سے بات چیت کی جائے تو یہ بات ہو سکتی ہے. اب کرائٹیریا میں ایک دفعہ دہرا دوں تاکہ اس میں کوئی شک نہ ہو. جس دن آرمی چیف نے ریٹائر ہونا ہے اس دن جو لوگ حاضر سروس، سینئر موسٹ، کوالیفائڈ، یہ 3 چیزیں یہ جو ہوں گے ان کا لسٹ میں نام جائے گا. اور جو آپ نے تو پریروگیٹو کی بات کر دی، لمیٹیشن بھی ہے آرمی چیف پر. یہ لمیٹیشن ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نام نہیں بھیج سکتے، ان کو وہی نام بھیجنے ہیں جو لوگ حاضر سروس ہوں، جو لوگ اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہوں، یعنی کہ کور کمانڈ کر چکے ہوں اور سینیرٹی میں وہاں فال کرتے ہوں. اپنی مرضی سے کسی کو نکال نہیں سکتے اس لسٹ میں سے یا کسی کو ڈال نہیں سکتے اس لسٹ میں، کیونکہ پھر ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے یہ لمیٹیشن ہے پرائم منسٹر کی کہ جو آپ کے پاس لسٹ آئے گی جی ایچ کیو سے، آپ نے انہی میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے. آپ کا یہ پریروگیٹو نہیں ہے کہ آپ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں کہ جی میں تو اس کو چیف بنانا چاہتا ہوں. ہاں وہ اگر وہ ان ناموں سے سیٹسفائی نہیں ہے وہ 2 نام اور مانگ سکتے ہیں جو نیکسٹ سینیرٹی میں آ جائیں گے، اس کے بعد ان کو انہی میں سے کسی کو بنانا پڑے گا. دس از دی پروسیجر. اچھا سر، میں چلیں یہ جو میں نے آپ سے آگے کا پوچھنا ہے جس کا ذکر آپ نے خود کر دیا، تو میں اگلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کروں گا کیا ہے. اور ایک اور ایشو کو بھی سامنے لاؤں گا کہ عمران خان صاحب اپنے قاتلانہ حملے پہ، جو وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کے اوپر انہوں نے انٹرنیشنل انٹرویو بھی دیے ہیں، لیکن جن 3 اہم آفیشلز کا نام وہ لیتے ہیں اس کے ثبوت نہیں دیتے ہیں. تو اس کا ایفیکٹ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا، یہ بھی میں اپنے مہمانوں سے بات کروں گا. ایک بریک لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی اس سے پہلے کہ میں اب یہ والا جو کوئسچن ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ جنرل خالد لودھی سے شروع کرتا ہوں. جنرل خالد لودھی صاحب، آپ نے خود ہی کہا کہ جو نیا ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے ہیں، تو چلیں بتائیں سر کیا نیا ہو رہا ہے، کیا ریٹینشن ہو رہی ہے، کون سا قانون ہے، کیا کیا جا رہا ہے. چلیں سر تھوڑا سا آپ اس پہ ہمیں گائیڈ کریں سر. ہاں جی، چونکہ بہت اس پہ آلریڈی اخبار میں بھی آ چکا ہے، آگے بات ہو چکی ہے. صرف میں اس کا تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف کے پاس آلریڈی یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی آفیسر کا 1 سال 2 دفعہ ایکسٹینشن کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی اور رول کی ضرورت نہیں ہے. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے یا پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ یہ بھی وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ جو آفیسرز ادر دین چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تو انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے جو کہا تھا ہم اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو 2019 میں پورا ہو گیا تھا. اور اب یہ جو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بھی آفیسر کو ریٹین کر سکتے ہیں، جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو پاور تھی پرائم منسٹر کی آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کی، ابھی اس پاور کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور اندر گھسنا چاہ رہے ہیں انسٹیٹیوشن کے.
اور نیچے والے افسروں پر بھی اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو ہم چاہیں ایکسٹینشن دے دیں، اور بات کر رہے ہیں کہ بھی یہ چونکہ سویلین سپرمیسی ہے تو اس میں کیا حرج ہے. تو اس میں حرج یہ ہے میرے بھائی کہ ایک ہی رہ گیا انسٹیٹیوشن جو کہ میرٹ پہ چلتا ہے، جو اپنی پروموشنز، اپنی پوسٹنگز، اپنے ٹینیور خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، سوائے آرمی چیف کے باقی سب انٹرنل ڈیسیجنز ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اس کو بھی اگر آپ خراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. آپ کوئی اب ایسا محکمہ دکھا تو دیں جو آپ کے انڈر چل رہا اور وہ بہترین ہو، تو ہم بھی آپ کے پاس یہ سارا کچھ لے کر آ جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ میلافائڈ ہے، یہ غلط، اس کی ٹائمنگ غلط ہے، کیونکہ ایسے سینسٹیو ٹائم کے اوپر اس قسم کی چیز لے کر آنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی نارمل پروسیجر کو توڑ مروڑ کے آگے لے جانا چاہتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے، اور شاید یہ سیاسی طور پہ بھی سسٹینیبل نہ ہو، یہ واپس بھی ہو سکتا ہے. جی اچھا سر، میں یہاں پہ ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن سامنے آئی تھی تو وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوتی رہتی تھی، لیکن پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن اس وقت ہو سکتی ہے جب آئین کے آرٹیکل 243 میں امینڈ کریں. اچھا، لاسٹ ٹائم بھی جو امینڈمنٹ ہوئی ہے سر، وہ آرمی 243 میں نہیں ہوئی ہے، وہ آرمی ایکٹ میں ہوئی ہے، جسے سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا. ظاہر ہے پھر فیصلہ ہوا. تو اگر پارلیمنٹ کو یہ، کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو سب سے بڑا ہے نا سر، اگر کانسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ امینڈمنٹ کر سکتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو اس کو پھر ہم کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ کرتا ہے، تو کیا اس کو اس قسم کے امینڈمنٹ کو ہم پولیٹیکل اجارہ داری یا سویلین سپرمیسی کہیں گے یا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے سر؟ یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ اپنی پاور استعمال کرنا، جیسے پارلیمنٹ کا ہوتا ہے اور چیف منسٹر کا اور پرائم منسٹر کا. ایک ہوتا ہے مس یوز آف پاور، کہ ایک اچھی خاصی بہترین انسٹیٹیوشن کے اندر آپ کیوں دخل اندازی کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جہاں آپ کی دخل اندازی آلریڈی ہے ان کا آپ نے کیا حشر کر دیا ہے. پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، 1500 اور محکمے ہیں. کسی ایک کو ہمیں دکھا دینا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے کتنا اچھا محکمہ بنا دیا، تو ہم بھی آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو ویسے تو سر یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو نہیں ہے کہ وہ کسی کو ارلی ریٹائرڈ کر دے. یہ تو ہے نا اختیار، اگر وہ کسی کو فیور کرنا چاہتے ہیں تو پرائم منسٹر تو یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ وہ ارلی کسی کو ریٹائر کر دیں اور فیصلہ ہو جائے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آرمی چیف کا یہ اختیار ہے کہ کسی کو بھی وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. جی سر. ایک ہوتا ہے نا کانسٹیٹیوشن، ایک ہوتے ہیں رولز آف بزنس. رولز آف بزنس یہ ہے کہ آرمی چیف ریکمینڈ کرے گا کسی کی ریٹائرمنٹ، آرمی چیف ریکمینڈ کرے گا کسی کی ایکسٹینشن، اور ریکمینڈ کرے گا کسی کی پروموشن. اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ان حالات آج کل کے رولز آف بزنس کے مطابق نہیں ہو سکتا. لیکن سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے ایکٹ آف پارلیمنٹ. جی سر، ایک چھوٹی سی بات، اور چونکہ جنرل بلوچ یہاں بیٹھے ہیں وہ ان سے بھی پوچھ لیجئے گا. مثال کے طور پہ ایک میجر صاحب ہیں جو کہ گریڈ 18 کے ہیں، وہ کسی بریگیڈ کے بریگیڈ میجر بی ایم نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ کرائٹیریا پورا نہ کریں. آرمی چیف بھی ان کو نہیں بنا سکتا اور پرائم منسٹر بھی نہیں کر سکتا. اگر پرائم منسٹر اپنے پاس یہ پاور رول کے اپنے قانون کے مطابق لے لے تو وہ لے لے، لیکن پھر تباہی ہو جائے گی فوج کی، بڑا غرق ہو جائے گا فوج کا. سر یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا ڈسکریشن بھی آرمی چیف کے پاس ہے، کسی کانسٹیٹیوشن میں پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، کانسٹیٹیوشن کی بک میرے پاس ہے، کسی کانسٹیٹیوشن میں پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ایک جنرل کو جو کور کا ہے اس کو وہ ڈی جی آئی ایس آئی لگاتے ہیں. یہ انٹرنل پوسٹنگ ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کو وہ کور لگا لیتے ہیں. ویئر از پرائم منسٹر سر؟ یہاں پرائم منسٹر، لیکن پرائم منسٹر جناب وہ اپروو کرتا ہے تب جا کر یہ ہوتا ہے. لیکن کہیں کوئی کانسٹیٹیوشن میں اجازت تو نہیں ہے سر پرائم منسٹر کو کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ میں اس کا اختیار ہے. جی سر.
جی میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ان کا اختیار نہیں ہے. یہ بھی ریکمنڈیشن چیف کی ہوتی ہے, لیکن یہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے. سر کدھر ہے, سر کدھر ہے, سر معذرت کے ساتھ میرے پاس کانسٹیٹیوشن کی بک ہے, آرمی ایکٹ بھی میں نے تھوڑا پڑھا ہوا ہے, تو مجھے تو سر کہیں نظر نہیں آیا. اور مجھے یہ, میں آپ سے آتا ہوں رولز. اچھا آپ یہ بتائیے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ریٹائرڈ جنرل سر میں کہہ رہا ہوں نا, اگر چیف لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا. میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیز چلے اس بحث کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں, اس بحث کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں ابھی آپ کو ریفرنس نہیں دے سکتا, ورنہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ریکمینڈ چیف کریں گے, لیکن اس کی اپوائنٹمنٹ کی جو لیٹر نکلتا ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ہی نکلتا ہے. ہاں چلے وہ نوٹیفائی کیے جاتے ہیں, صحیح ہے. میں ذرا سا اعجاز صاحب کی طرف آنے سے پہلے میں ذرا جنرل صاحب کی طرف اسی چیز میں آتا ہوں. جنرل صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر؟ جی یہ اپنے بے شمار سوال لائے درمیان میں, میرے خیال میں آخری سوال کو پہلے ہم ٹیکل کر لیتے ہیں. یہ جو آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں سوال پوچھا, یہ رولز آف بزنس میں دیا ہوا. اچھا, رول آف بزنس, ٹھیک ہے, یہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے, اور نہ جو ہے نا اس میں اپنے کس کی بات کی تھی, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہاں پر نہیں, رولز آف بزنس میں ہے. اور ڈی جی آئی ایس آئی بنیادی طور پر منسٹری آف ڈیفینس سے ریلیٹڈ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, اور یہ ایڈوائزر ہوتا ہے انٹیلیجنس 3 سروسز کے انٹیلیجنس میٹرز کے بارے میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو آنسریبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور اس کا پھر ایک پولیٹیکل ونگ 1974 میں آیا تھا, ایڈ کیا تھا ایک چھوٹا سا, جہاں پر بے شمار اور ونگ ہے, وہ بھی ایک ایڈ کیا گیا تھا کہ پولیٹیکل میٹرز کے اوپر بھی اس سے رائے لی جا سکتی ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جنرل ضیاء الحق صاحب 11 سال وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, وہ چیف ایگزیکٹو تھے, تو سارے اپوائنٹمنٹس انہی کے پاس تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام امپارٹنٹ اپوائنٹمنٹس انہی کو آنسریبل ہوتے تھے اور انہی کو آنسر کرتے تھے, انہی کے نیچے فنکشن کرتے رہے. اس کے بعد پھر باری آئی جنرل پرویز مشرف صاحب کی, 9 سال انہوں نے کھینچا, وہ بھی 3 in 1 اور 4 in 1 تھے, تو وہاں پر وہ کارروائی ہوئی. اور اس طریقے سے یہ جو 20 سال میں, اور اس سے پہلے ایوب خان کے دنوں میں اتنی کوئی بات نہیں تھی, یہ 20 سال جو ان کا افیلیشن رہا چیف ایگزیکٹوز کے ساتھ, یہ تقریباً ایک طرح سے آرمی چیف نے بیسیکلی اس کو اپنی سبارڈینیشن میں ایک طریقے سے لیا ہوا ہے, اور پریکٹیکلی آن گراؤنڈ فنکشننگ کے طور پر یہ تقریباً آرمی چیف کو آنسریبل ٹھہرایا گیا ہے. اس وقت انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ وہی اپوائنٹ کرتا ہے, وہی آگے کرتا ہے, وہی پیچھے کرتا ہے. ادروائز جہاں تک ریٹینشن کا تعلق ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جنرل صاحب نے جو کہا کہ آرمی چیف کے اختیار ہے کہ کسی کو اس سے ایکسٹینشن دینا چاہے ہو تو وہ دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو ایکسٹینشن دیا جائے اور اس ایکسٹینشن کے دوران اس کی پروموشن کی باری آ جائے, وہ سینئرٹی تو اس کی رہتی ہے, پھر اس وقت بڑی ہرٹ برننگ ہوتی ہے, سینئرٹی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, لوگ انتظار میں ہوتے ہیں, ہر ایک کا ایک ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہوتا ہے. اس ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے پتا ہے کہ دانش صاحب نے فلاں تاریخ کو ریٹائر ہونا ہے, اس کے بعد میری باری آنی ہے, اور دانش صاحب کو سڈنلی جو ہے 1 سال کا ایکسٹینشن مل جائے, 5 سال کا, اور میرا حق مارا جائے, نمبر 2 کا حق مارا جائے, تیسرے کا, 4 5 6 جس طریقے جنرل صاحب نے کہا, وہ سب کے سب انتظار میں ہوتے ہیں. تو جنرلی اس کی طرف جاتے نہیں ہیں. یہ کارروائی آج تک نہیں ہوا ہے کہ ایکسٹینشن والے کو, ایکسٹینشن کی بات کو بلکہ ری اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں, وہ سال کے لیے 2 سال کے لیے ری اپوائنٹمنٹ, ریٹائر ہو جاتا ہے اس ڈیٹ کو, اور اس کے بعد وہ ری اپوائنٹمنٹ کیا جاتا ہے سروس کی ریکوائرمنٹ کو سامنے کرتے ہوئے, اور اس میں اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باری آ جائے اور وہ کہ ایک نئی پرابلم. پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے کہ آرمی چیف کو ارلی ریٹائر کر دیں. میں ابھی آ جاتا ہوں ریٹینشن کا. جی سر. نیوز پیپرز میں جو کچھ ہم پڑھتے رہے ہیں یا ڈسکشن جو چل رہا ہے, تو یہ اس میں تو الزام آرمی کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ یہ پرابیبلی پروپوزل ان کی طرف سے آیا ہے, اور منسٹری آف ڈیفینس میں اس کے اوپر انہوں نے غور کی ہے, اور یہ آگے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں ریٹینشن کے اگر اس پیریڈ پہ کسی کی سروس ختم ہو جاتی ہے تو اس کی ایک کنٹینیویشن, ریٹینشن کے ورڈ سے اس کی کنٹینیویشن رہتی ہے, اور پھر اس کو کوالیفائی کرایا جاتا ہے. لیکن وہ بھی اگر کہ 2 دن بھی کسی کو بفرض مال ایکسٹینشن دے کے اس کو اگر وہ کوالیفیکیشن میں لایا جائے تو اس کے اوپر بھی ہارٹ برننگ ہو سکتا ہے. اچھا سر, 2 چیز کر کے میں بدل جاتا ہوں. کیا آرمی چیف ارلی اپنی ریزگنیشن ریزائن کر سکتے ہیں؟ ایک چیز, کیا پرائم منسٹر آرمی چیف کو پہلے ریٹائر کر سکتے ہیں؟ آرمی چیف ہو یا کوئی گورنمنٹ سروس ہو, جب چاہے جس وقت چاہے وہ ریزائن کر سکتا ہے, اور گورنمنٹ جب چاہے کسی کو
प्री मेच्योरली रिटायर कर सकता है, विद बेनिफिट्स कर सकता है, खुशी से कर सकता है, वो भी उनके इख्तियार में, सारे इख्तियार में उनके होता है। बहुत शुक्रिया सर, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर एजाजुल हक साहब की तरफ आता हूं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। वेलकम बैक जी। एजाजुल हक साहब, ये आप रिटेंशन पे कोई बात करना चाहें, दो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गए हैं। एक आपके कि इनिशियली वहाँ इनिशिएट हो रहा है उधर से, और ये एक तरफ से है कि जी ये दखल अंदाज़ी है, आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है सर, मुझे ये बताइए सर कि 3 अहम तरीन ऑफिशल्स को वो FIR में नामज़द करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब कहीं भी प्रूफ देने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो मैं बड़ा मुख्तसर, क्योंकि इस पे जनरल लोधी साहब ने और जनरल बलोच साहब ने बहुत कुछ कह दिया है। ये जो एक्सटेंशन, रिटेंशन, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन बात है कि इंटेंशन क्या है। बात इंटेंशन की है कि आप क्या चाहते क्या हैं। आप फौज को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंडर लाना चाहते हैं, या आप जब देखें ना, जो जनरल साहब ने कहा, जनरल लोधी साहब ने कहा कि ये एक अदारा है जो इंटैक्ट है। जब भी मैंने पहले आपको बताया कि जनाब पैटफ से लेकर और वाशिंगटन तक तो आप इधर से मदद मांगते हैं, IMF के लिए आप इधर से मदद मांगते हैं, सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, आफत आ जाए, कोविड आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, एक भी कौमी इदारा नहीं है जो कि इन चीज़ों को संभाल सके। कहाँ गए वो सारे NDMA और वगैरह वगैरह जो इन्होंने बनाए हुए थे हुकूमत ने, कि बिल्कुल मफलूज होकर रह जाती हैं। सारी एडमिनिस्ट्रेशन लोकल मफलूज होकर रह जाती है जब तक कि फौज की कोई यूनिट या फौज का कोई आदमी ना पहुंचे वहां पे। तो अब हम इस उल्टी बहस में पड़ गए हैं कि एक्सटेंशन है कि रिटेंशन है या क्या है। बात यह है कि हुकूमतों की इंटेंशन क्या है। आप अपना हुकूमत चलाएं, आप आपस में झगड़ा करें, PDM जो है वो PTI के साथ लड़े और एक दूसरे के साथ लड़ें, बजाय इसके कि फौज को बीच में धकेल के लाया जाए, चाहे वो PTI है चाहे वो PDM है। इससे मैं तो ये कहूँगा इनको कि इससे गुरेज करें, और मैं मतलब बड़ा एक खुले दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जो कुछ भी आपने करना है मुशावरत के साथ करें। और इस वक्त तो मेरे नज़दीक तो चाहे किसी को बुरा लगे, पार्लियामेंट भी पूरी नहीं है। ये देखें ना, पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात जो है पाकिस्तान की 155 सीटों के साथ, वो तो बाहर बैठी हुई है, और जो मिनॉरिटी है वो अंदर बैठी हुई है। और वो मिनॉरिटी भी ऐसी है कि बांध बांध की बोली बोलने वाले, जो चाहे वो चेंज कर लें, नैब का कानून चेंज कर लें, जो चाहे वो अपना नया कानून बना लें, तो इसको मानेगा कौन लॉन्ग रन में जाके? ये सारी चीजें रिवर्स होंगी। दानिश साहब, डॉक्टर साहब, ये मेरी बात आप आज नोट कर लें। ये जितने इन्होंने अपने सजाएं माफ करवाई हैं, पैसा माफ करवाया है, जितने इन्होंने नए कवानीन बनाए हैं, ये सारे के सारे रिवर्स होंगे। अगली असेंबली में हो या उससे पहले हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सारे रिवर्स होंगे, क्योंकि होगा यहाँ वो होगा जो मेजॉरिटी चाहेगी, और मेजॉरिटी उस वक्त चाहेगी जब असेंबली के अंदर हो। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल में इसमें यह थी कि उन्होंने असेंबली से बाहर निकल गए, और अगर बाहर निकलना था तो फिर पंजाब से भी निकलते और KPK से भी निकलते, बिल्कुल सही, तो फिर बात जो है वो सही होती। तो जरा सा वो सर वो 3 अहम ऑफिशियल्स का बता दें, टाइम मेरे पास कम है, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब। इंटरनेशनल TV में भी पूछा जा रहा है, दुनिया पूछ रही है, और इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रही है, मेडिकल लीगल नहीं हो रहा है। 3 आदमियों का नाम है कि इनका लो, तो ये सर कितना अच्छा असर छोड़ रहे हैं इमरान खान साहब? देखिए, ये बात भी ठीक नहीं है जब तक कि आपके पास कोई प्रूफ ना हो। किसी का नाम इस तरह लेना कि इतनी सीनियरिटी के साथ वो एक अदारे में बैठे हों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जनरल साहब ने बताया 1974 में ये पॉलिटिकल सेल जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने खोला था, जिसको आज हम DGC के नाम से जानते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये कोई, अब देखें ना, इस सारे मसले के अंदर डॉक्टर साहब, मेरे नज़दीक ये है कि आप देखें कि इस सारे मामले का बेनिफिशियरी कौन है, जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है। क्या वो ये करेगा गालियां खाने के लिए, या जो हुकूमत में बैठना चाहता है वो ये करेगा कि अदारे के और आपके दरमियान खलीज पैदा कर दें और हम जो है उसका फ़ायदा उठा लें? ये है सिंपल सी थ्योरी मेरी, कि कौन करवा रहा है, किसके पीछे कौन है। मेरा ख्याल है कि ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी, ये मुनासिब नहीं है। ये किसी ने जाकर गलत इंफॉर्मेशन दी है,
اکسایا ہے, کوئی مول ہوگا, کوئی اور ہوگا جس نے یہ بات کی ہے کہ جی آپ فلاں شخص جو ہے وہ یہ کرنے کو جا رہے ہیں, اور وہ 4 دن کے بعد یہ ہو جائے گا. اب وہ انہوں نے جا کے یہ کروا دیا. اور دوسرا یہ کہ ماحول ایسا رکھنا چاہیے, میں ہر ایک کے لیے کہتا ہوں کہ کسی کو ایسا نہ کرنا پڑے کہ ملک چھوڑ کر جانا پڑے. ایسا کون سی بات ہوگی کہ آپ اتنا ناراض ہو گئے کہ اگلے کو ملک سے باہر جانا پڑا, اور پھر باہر جب وہ چلے گئے ہیں تو کوئی بھی ایسا حادثہ کروا سکتا ہے. 5th جنریشن وار کا جو کہتے ہیں نا کہ اداروں کے اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا, وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ الزام آپ ان پہ لگائے جائیں, وہ تو روز آگے بیٹھتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے اعجاز الحق صاحب کہ آپ کسی پہ الزام لگائیں یا کسی کا نام نومینیٹ کریں تو آپ کے پاس سالڈ پروف ہونا چاہیے, اور سالڈ پروف نہیں ہے تو یہ ضد چھوڑ دیں کہ کسی کی انفارمیشن پہ. میں پاکستان کے 3 اہم آفیشل میں, جن میں سے ایک ڈی جی سی ہے جس کی سروسز بہت شاندار رہی ہے, اور وہ کور ملٹری انٹیلیجنس میں اس کی سروس رہی ہے, جس میں اس نے بٹر کو شکست دی ہے, جس میں اس نے آپ کے طالبان, تحریک طالبان پاکستان کو شکست دی ہے, رو کو شکست دی ہے, موساد کو شکست دی ہے, CIA کو شکست دی ہے. آپ اس شخص کے پیچھے پڑ گئے. وقت ختم ہو جاتا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.